بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام روشن ستارے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا علمی مقام خلیفہ چہارم امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ایک قول کے مطابق 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف پایا، اور بچپن سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے تک سفر و عذر اور اہل بیت ہونے کی وجہ سے بسا اوقات گھر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو دل و جان سے اپناتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سنت کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ حضرت علی علم و حکمت کا دروازہ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی علمی شان بیان کرتے ہوئے آپ کو علم و حکمت کا دروازہ فرمایا ہے۔ چنانچہ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائے، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ دعائے مصطفیٰ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یوں دعا کی، یعنی اے اللہ علی کے سینے کو علم، عقل و دانائی، حکمت اور نور سے بھر دے۔ حضرت علی اور علم کے 1000 باب علم و حکمت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے، اور میں ان میں سے ہر باب سے مزید 1000 باب نکالے۔ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی لیاقت بیان کرتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، مجھ سے سوال کرو، اللہ پاک کی قسم تم مجھ سے قیامت تک ہونے والے جس معاملے کے متعلق بھی پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن معیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت علی اور قرآن آیات کے معلومات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کے آیات کے بارے میں جانتے تھے کہ کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی۔ چنانچہ منور علم و حکمت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن پاک کے ہر آیات کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ ایک مقام پر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم میں قرآن کریم کے ہر آیات کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے ظاہر و باطن کے عالم، فقیہ امت کا لقب پانے والا صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن فہمی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عالم ہیں کہ جن کے پاس قرآن کریم کے ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔
قرآن کریم کے آیات کے ظاہر اور باطن کے وضاحت کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نحیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظاہری مراد اس کا لفظی ترجمہ ہے، باطنی مراد اس کا منشا اور مقصد یا ظاہر شریعت ہے، اور باطن طریقت یا ظاہر احکام ہے، اور باطن اسرار یا ظاہر وہ ہے جس پر علماء مطلع ہیں، اور باطن وہ ہے جس سے صوفیاء کرام خبردار ہے، یا ظاہر وہ جو نقل سے معلوم ہو، باطن جو کشف سے معلوم ہو۔ حضرت علی کے فتوے پر عمل صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اگر کسی معاملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فتوے کا علم ہو جاتا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کے فتوے پر عمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی متبر شخص ہمیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ بتانا تو ہم اس سے تجاوز نہ کرتے۔ مسائل میں حضرت علی کی طرف رجوع صحابہ کرام بلکہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسائل کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کرتی تھی، جیسا کہ تابعی بزرگ حضرت شریح بن بانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موضوع پر مساء کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کیونکہ وہ اس مسئلے کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت علی اور علم میراث۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ میں علم میراث سب سے زیادہ جانتے تھے۔ تعداد روایت، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 586 حدیث مبارک مروی ہے جو کتب حدیث میں اپنے خوشیوں بکیر رہی ہے۔ شہادت سن 40 ہجری 17 یا 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا جس میں آپ شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان المبارک کی رات کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمارے بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔